اور ایک نکتہ سنیے، سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا چھوٹا سا ٹکڑا آخری آیت میں موجود ہے، آخری لائن کے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ عورتوں کو آداب سکھایا جا رہا ہے کہ راستے میں اگر چلنا ہو تو کیسے چلو گی۔ قرآن نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میری بندیوں، اے مسلمان عورتوں، جب تمہیں راستوں میں چلنے کی ضرورت پڑ جائے، اپنے گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑ جائے، تو اپنے پیر کے اندر خلخال نہ پہن کے نکلا کرو، پازیب نہ پہن کے نکلا کرو، کوئی ایسی چیز اپنے پیر میں نہ پہن کے نکلا کرو جس سے آواز آئے، جس سے تمہاری زیب و زینت کا اظہار ہو، جس سے دوسرے لوگ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوں، کھینچتے ہوئے چلے آئیں۔ قرآن کریم کی اس آیت پہ آپ غور کریے، اللہ تعالیٰ جب اتنی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ عورتیں اپنے گھر سے باہر نکلیں تو پیر میں کوئی ایسی چیز پہن کے نکلیں جس سے لوگوں کی توجہ حاصل کریں، آپ اندازہ کریے وہ قرآن کب اجازت دے سکتا ہے، وہ اسلام کب اجازت دے سکتا ہے کہ ایک عورت بن ٹھن کے اور بالکل خوبصورت انداز میں اسٹیج پہ آئے اور اس کے بعد گانے گائے، لوگوں کے دل کو بہلائے، اس کی آواز سے لوگ لطف اندوز ہو، اس کے جسم کو دیکھ کر لوگ روحانی غذا حاصل کریں۔ جس عورت کو اتنی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ پیر کے اندر پازیب اور گھنگھنے والے زیور پہن کے آئے کہ دوسروں کی توجہ مرکوز کرے، اس عورت کو اسلام کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم اسٹیج پہ آؤ، تم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آؤ، بربلا تم ڈانس کرو اور تم گانے گاؤ تاکہ لوگوں کی دل جوئی ہو سکے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں ایاکم والغنا، میوزک اور گانے سے بچو۔ کیوں بچو؟ انہوں نے کہا فَإِنَّهُ يُثِيرُ الشَّهْوَةَ، گانے سے شہوت بھڑکتی ہے، وَيَهْدِمِ الْمُرُوَّةَ، جو رہی سہی تمہارے اندر ادب، عزت، دوسروں کے ساتھ ویوہار کرنے کا اخلاق موجود ہو، وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ وَيَنُوبُ عَنِ الْخَمْرِ، اور یہ میوزک شراب کے خاندان سے ہے، لوگوں کو نشے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں الغناء اشد لہوا من الخمر، یہ میوزک، یہ گانا شراب سے زیادہ نشہ پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ کہتے فَإِنَّهُ رُقْيَةُ الزِّنَا، میوزک اور گانا زنا کا منتر ہے۔ آپ نے ابھی تک سنا ہوگا نا، بیماریوں سے علاج کے منتر ہوتے ہیں، کہ دعائیں ہوتی ہیں، رقیہ ہوتا ہے۔ ابن قیم رحم اللہ فرماتے فَإِنَّهُ رُقْيَةُ الزِّنَا، میوزک اور گانا زنا کا منتر ہے۔ وَمُنبِتُ النِّفَاقِ، جو مسلمان سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، وہ منافق ہو جاتا ہے۔ وَشِرْكُ الشَّيْطَانِ، شیطان کو شریک کر لیتا ہے اپنے اعمال میں۔ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے گانا کا سننا اور لوگوں کو سنانا۔ جب مسلمان سنتا تو شیطان کا شریک بن جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ گانا، یہ میوزک، یہ دماغ کا نشہ ہے۔ شراب جب پیتے ہیں پورا بدن دھت میں ہوتا ہے، نشے میں جاتا ہے، لیکن گانا سننے سے انسان کا دل و دماغ نشے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے گانے سے میرے نوجوان دوستو دور ہو جاؤ۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے بیان کیا جس کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آئیں گے، وہ ہے ڈانس۔ ڈانس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اگر آپ آیت تلاش کریں تو امام قرطبی رحمہ اللہ کے مطابق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تخرق الجبال ولن تبلغ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اے میرے بندو زمین پہ آ کر کے نہ چلا کرو، کیونکہ تم زمین کو
کبھی پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی تم پہاڑ کی بلندیوں پہ چڑھ سکتے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت بڑی شدت کے ساتھ رقص و سرور کی مجلسوں کو رد کرتی ہے، ڈانس کی دنیا کے اوپر رد کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ فرما رہا ہے اے میرے بندوں زمین پہ تم اکڑ کے نہ چلا کرو، یہ ڈانس کرنے والے زمین پر اکڑتے بھی ہیں، زمین پر کودتے پھادتے بھی ہیں، ایک گناہ کو کرتے ہیں دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتے ہیں، ساتھ میں میوزک کی دنیا بھی لگی ہوتی ہے، ساتھ میں عریانیت و فحاشی بھی ہوتی ہے، لوگوں کے جذبات و شہوات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر بڑی شدت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اسلام ڈانس کے خلاف بہت شدید انداز میں ہے، اسلام رد کرتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ڈانس کی دنیا میں جائے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کے اوپر عذاب آئیں گے، وہ تیسری چیز شراب ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، آپ کے علاقے میں مجھے آتے ہوئے تقریباً 7-8 سال 10 سال کے قریب ہو گئے، بارہا میں آتا ہوں تو لوگوں کی شکایتیں سنتا ہوں، کئی بار میں نے لوگوں سے یہ بھی پوچھا ہے، میری عادت میں جس علاقے میں جاتا ہوں وہاں کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہاں کون سی برائی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، کس چیز پہ بولنا چاہیے، کون سی بات لوگوں کو بتانی چاہیے۔ آپ کے ہاں اس بار بغیر بتائے ہوئے مجھے یہ بات بتائی گئی کہ اس سرزمین کے اندر شراب بڑی تیزی کے ساتھ پیا جا رہا ہے، نوجوانوں کی اکثریت شراب کی لت میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، دل کی دنیا کو بدلنے کی نیت سے سننا، اپنے آپ کو سدھارنے کی نیت سے سننا۔ میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی کسی کو لت لگ جائے، عادت لگ جائے، آسانی سے تو نہیں چھوٹتی ہے، لیکن ہاں ایک بار اگر اللہ کا ڈر دل میں سما جائے تو دنیا کی ہر عادت آپ چھوڑ سکتے ہو، ہر لت کو آپ لات مار سکتے ہو، بس اللہ سے ڈر آپ کو پیدا کرنا اپنے دل کے اندر۔ نیت اپنی درست کر لیجئے، اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سنیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا اپنے نبی کے دور کے لوگوں کے تعلق سے، قرآن کریم سورہ بقرہ 219 نمبر کی آیت سنیں، یسألونک عن الخمر قل فیہما اثم کبیر، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیغمبر، اے محمد عربی، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی شراب عام تھی، اس زمانے میں بھی لوگ جوا بہت زیادہ کھیلا کرتے تھے، اللہ کے نبی سے سوال ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے پوچھے گئے سوال کا جواب دے دیا، قل فیہما اثم کبیر، اے میرے پیغمبر اپنی امت کے لوگوں سے بتا دیجئے کہ جوئے میں اور شراب میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہارے حساب سے، دنیاوی حساب سے ہو سکتا ہے تمہیں جوئے میں نفع دکھائی دے، ہو سکتا ہے تمہیں شراب میں نفع دکھائی دے، لیکن اس کا گناہ تو تمہارے نفع سے کئی زیادہ گنا بڑا ہوا ہے، اس لیے گناہ کو دیکھو، نفع کے قریب نہ جاؤ۔ اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے تم اس گناہ کو چھوڑ دو، شراب اور جوئے کی علت کو چھوڑ دو، عادت کو چھوڑ دو۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نازل ہوتی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 43، اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرمایا، ایک بار اللہ کے نبی کے صحابہ کرام، اسلام کا دور شروع ہو چکا ہے، مسلمانوں پر پوری طرح سے بھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، لوگ شراب بھی پی رہے تھے، کھانا بھی کھا رہے تھے، نماز کا وقت ہو جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ ایک دعوت میں لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد شراب بھی پی لی، اور اس کے بعد نماز کے لیے اذان دے دی گئی، لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے گئے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ساتھیوں کا شراب کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی کہ نماز میں جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو قرآن کو غلط سلب پڑھ ڈالا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو تم نماز کے قریب اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ تم نشے سے مکت نہ ہو جاؤ, جب تک تمہارے اندر سے یہ شراب کا نشہ نہ ختم ہو جائے میری عبادت کے لیے نہ آیا کرو. اور میرے مسلمان بھائیوں, میرا اللہ تو یہ پسند ہی نہیں فرماتا. اس زمانے میں بھی جب شراب حرام بھی نہ ہوا تھا, جب اللہ نے گناہ بھی نہ رکھا تھا, اس زمانے بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تھا کہ جو بندے شراب پیے وہ اللہ کی عبادت کے لیے آئے. آپ کس کلیجے سے اور کون سا چہرہ لے کر اللہ کی عبادت کے لیے جمعے کے دن ہی صحیح نماز کے لیے جاتے ہو؟ رات میں آپ نے شراب پی ہوئی ہے, صبح میں آپ نے شراب پی ہوئی ہے, ہفتے بھر آپ نے شراب پی ہوئی ہے اور نشے کی دنیا میں آپ مست ہیں. جمعے کی اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے بھی جا رہے ہو. میرا اللہ فرماتے ہو لوگوں نماز کے قریب آؤ, شراب کو چھوڑ دو. ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے میرے بندو جب تم شراب پیے رکھو تو نماز کے لیے نہ آیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, اپنی ریاضت کے لیے پیدا فرمایا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کام کرنے سے بھی روک رہا ہے جب ہم شراب پی لیتے ہیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ شراب پینا اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فرماتا ہے نماز نہ پڑھو, لیکن شراب سے جب دور ہو جاؤ تب نماز پڑھنے آؤ. اب قرآن کریم کی تیسری اور آخری آیت شراب کے بارے میں نازل ہو گئی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت سے کہہ دیا. اب لوگوں کی عادت دھیرے دھیرے چھوٹ گئی, اب لوگ سمجھ گئے کہ اسلام شراب کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے, اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ ہے, اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہماری دھارمک کتاب قرآن مجید ہے, دل میں اگر ذرہ برابر ایمان کا شعلہ بھڑک رہا ہے, اگر ذرہ برابر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا پیغام سنو. اللہ فرما رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے میرے بندو شراب, جوا, بت اور یہ پاسن گیری, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو شیطانی کاموں میں سے ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تم ان چیزوں کو چھوڑ دو, شراب پینا چھوڑ دو, جوئے کھیلنا چھوڑ دو, بت پرستی کرنا چھوڑ دو, پاسا گیری کرنا چھوڑ دو, کامیاب ہو جاؤ گے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو یہ شراب کی لت جو تمہیں لگی ہے یہ شیطان تمہیں لگوا رہا ہے. شیطان تو چاہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے دشمن ہو جاؤ, شیطان تو چاہتا ہے کہ تم دوسروں سے لڑتے پھرو. اے میرے بھائیوں ذرا اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, جن لوگوں نے کبھی شراب پی ہے, یہ شراب کی دنیا میں رہے ہیں, شراب کی عادت ان کو کبھی رہی ہے, جو شراب پی لیتے ہیں وہ دنیا کے سب سے پیارے رشتے سے بھی لڑ جایا کرتے ہیں. کبھی ماں سے لڑ گئے, کبھی باپ سے لڑ گئے, کبھی بیوی سے لڑ گئے, کبھی بچوں پہ ہاتھ اٹھا دیا, کبھی پڑوسیوں پہ ہاتھ اٹھا دیا. شراب پینے والے کبھی کسی کے سگے نہیں ہوا کرتے ہیں, وہ کبھی کبھی اپنی بیٹیوں پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے, کبھی کبھی اپنی بہنوں کو بھی بری نظر سے دیکھ لیتے, کبھی کبھی اپنی ماؤں کے ساتھ بھی غلط کام اور زنا جیسا جرم کر جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے بندو شراب سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا, جوئے سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. جب تم شراب پی لیتے ہو تو اللہ کو تم بھول جاتے ہو, جب تم شراب پی لیتے ہو تو نماز, روزے اور اللہ کی عبادتوں سے تم دور ہو جاتے ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اے اللہ
اللہ کے بندو، اللہ نے جب یہ ساری باتیں تمہیں بتلا دی کہ یہ تو شیطان کی گندگیوں میں سے ایک گندگی ہے، شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے، شیطان تمہیں شراب پلا کر تمہیں بدمست کرتا ہے، تمہیں اللہ سے دور کرتا ہے، تمہیں اسلام سے دور کرتا ہے، تمہیں نمازوں سے دور کرتا ہے، تمہیں اللہ اس کے رسول کی دنیا سے دور کرتا ہے، تمہیں کافروں کی طرح زندگی گزارنے پہ ابھارتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جاننے کے بعد اے میرے بندو بتاؤ، کیا تم شراب اب چھوڑ پاؤ گے کہ نہیں چھوڑ پاؤ گے؟ کیا تم شراب پینے سے باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ یہ میرے اللہ کا سوال ہے، اور میرے ذریعے سے یہ اللہ کا سوال آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟ اے میرے بھائیوں، چترکوٹی کے نوجوانوں جو شراب کی دنیا میں مست ہو، آپ سے میرا خطاب ہے، آپ کو قرآن کی آیت کا ٹکڑا میں دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کا سوال ہے، اے میرے بندو، کیا تم شراب کو چھوڑ پاؤ گے؟ کیا تم شراب کی بوتل کو پھوڑ پاؤ گے؟ کیا شراب سے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے؟ جواب اپنے آپ میں دینا۔ اس وقت کے صحابہ کرام نے جواب دیا تھا، انتہینا یا ربنا، اے میرے الہ، جب تو نے کہہ دیا یہ چیز حرام، تیرے پیغمبر نے کہہ دیا حرام، تو ہم کون ہوتے ہیں جو شراب کو ہاتھ لگا سکے؟ ہم نے شراب کی بوتلیں پھوڑ دی، ہم نے شراب کے برتنوں کو اپنے گھر سے باہر پھینک دیا۔ صحابی حضرت انس کا بیان ہے، قرآن کی اس آیت کے اترنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہے تھے جیسے پانی آیا ہو، سیلاب آیا ہو، بارش ہوئی ہو۔ لوگوں، یہ جذبہ ایمانی کب پیدا ہوگا؟ یہ ایمان کا شعلہ کب بھڑکے گا کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے بعد عمل کے میدان میں ایسے آئے کہ توبہ تو ابھی توبہ، کل کی پرواہ نہ کرے، کل کا وعدہ نہ کرے کہ کل چھوڑ دیں گے، آج پی لیں گے۔ میرے بھائیوں، جو چیز چھوڑنا ہو ابھی اسی وقت اور اسی وقت چھوڑیے، اس کو وعدے پہ نہ ٹالیے، ورنہ شیطان آپ کے دل و دماغ کے ساتھ کھیل جائے گا۔ آپ جانتے ہیں شراب کو اسلام نے کیا کہا ہے؟ دا مدر آف سنس، گناہوں کی ماں شراب، ام الخبائث۔ سنن نسائی میں کتاب الاشربہ کی ایک حدیث ہے 5666۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، موقوف روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث۔ عثمان غنی کتنے شرمیلے انسان تھے، علماء سے آپ سنتے ہیں، میرے پیغمبر بھی جب ان کو دیکھتے تھے تو اپنے گھٹنے ڈھک لیتے تھے، اپنی ساق ڈھک لیتے تھے، جبکہ ابو بکر و عمر سے نہیں ڈھکتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی عثمان غنی سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں، وہی عثمان غنی کہہ رہے ہیں، اے لوگوں، شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ گناہوں کی ماں ہے، یہ ام الخبائث ہے۔ اور اس کے بعد پرانے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ میرے بھائیوں، عبادت پہ بھی کسی کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سنیں، ایک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، اللہ کی پوجا پاٹ میں لگا رہتا تھا۔ علاقے کی ایک عورت تھی، بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت تھی۔ عام طور سے عورتیں عبادت گزار لوگوں کو تو پسند نہیں کرتی، لیکن کبھی کبھی شیطان ان کو استعمال کر کے اللہ کے نیک بندوں کو جال میں پھنساتا ہے۔ اس حسینہ و جمیلہ کے ذریعے سے، اس خوبصورت عورت کے ذریعے سے اللہ کے اس بندے کی آزمائش ہو گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، سنن نسائی کی صحیح روایت، موقوف روایت ہے، کہتے ہیں اس عورت نے اپنی ایک لونڈی کو، اپنی ایک خادمہ کو، اپنی ایک نوکرانی کو بھیجا، کہا جاؤ اس عبادت گزار شخص کو بلا کے لے آؤ، کسی چیز کی گواہی لینی ہے۔ 5 منٹ زیادہ حدیث پوری کر لیں۔ وہ عورت و خادمہ جاتی ہے، کہتی ہے، او اللہ والے چل، میری مالکن نے تجھے بلایا ہے، کسی چیز کی گواہی دینی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، کسی عورت کے بلائے پہ جا رہا ہے تو نیک کام کے لیے، گواہی دینے کے لیے، شہادت کے لیے۔ جب یہ اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں
اس عورت کے گھر پہ دروازے پہ پہنچتے، دروازہ کھولا جا رہا، اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، اندر گھسے جا رہے ہیں، اندر پہنچتے ہیں، آخر میں ایک عورت نظر آتی ہے جو بڑی خوبصورت ہے۔ اس عبادت گزار شخص نے دیکھا، پوچھا کیا ہے ماجرا، آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ شہادت کے لیے اور گواہی کے لیے بلایا، بتائیے ہم حاضر ہیں۔ اس عورت نے کہا واللہ ما دعوتک للشہادہ، اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں کسی شہادت کے لیے نہیں بلایا ہے۔ کہا پھر کیوں بلایا ہے؟ کہا لتقع علی او تقتل هذا الولد او تشرب من هذه الخمر، میں نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تم میرے ساتھ شباشی کرو، تاکہ تم میرے ساتھ غلط کام کرو، میری آواز کو، میری پیاس کو بجھاؤ، یا پھر یہ بچہ، اس بچے کو قتل کر ڈالو، یا پھر یہ شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، شراب پی کر دکھاؤ۔ ان تین کاموں میں سے کوئی ایک تمہیں کام کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اللہ کا بندہ کسی ایک عورت کے گھر کے اندر پیک ہو گیا، قید ہو گیا، آزمائش میں پھنس گیا۔ عورت دھمکی دینے لگی، تم تو باہر بڑے عبادت گزار ہو، لوگ تمہیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، اگر تم نے ان تین کاموں میں سے کوئی کام نہ کیا تو ہم شور مچا دیں گے، ہم تمہیں بدنام کر دیں گے، ہم کہیں گے غلط ارادے سے میرے پاس آیا تھا، وہ آدمی کرتا نہ مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا ان تین کاموں میں سے آسان تو شراب پینا لگتا ہے، کہا مجھے شراب ہی پلا دو، میں شراب پی کے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اس عورت نے اسے جام پلایا، ایک گلاس پینے کے بعد ذرا سا نشہ ہوا، دوبارہ کا مطالبہ ہوا، پھر اس نے پیا، دوبارہ پیا، جب نشے میں دھت ہو گیا اور شراب نے اپنا اثر دکھا دیا تو عورت کے ساتھ اس بندے نے زنا بھی کر ڈالی اور پھر اس بچے کو قتل بھی کر ڈالا۔ اور میرے بھائیوں، عثمان غنی اتنی حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمَّ الْخَبَائِثِ، اے میرے پیغمبر کے چاہنے والوں، شراب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کیونکہ یہ گناہوں کی ماں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ایک اللہ والے نے جب شراب پی تو زنا بھی کر بیٹھا، ایک بچے کو قتل بھی کر ڈالا، اور پھر اس نے شراب تو پی کر گناہ کیا ہی کیا۔ قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ لا یجتمع الایمان وادمان الخمر فی قلب الا لیشک ان یخرج احدہما صاحبہ۔ قسم کھا کے عثمان غنی کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم ہے، کسی بھی مسلمان کے سینے میں جو دل ہے اس دل کے اندر ایمان اور شراب کی محبت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر تم شرابی ہو تو ایمان والے پکے نہیں ہو سکتے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو تم شرابی نہیں ہو سکتے۔ او میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے لا تشرب الخمر فإنه مفتاح کل شر، اے میری امت کے لوگوں شراب نہ پیا کرنا، یہ ہر برائی کی چابی ہے، ہر برائی کی کنجی ہے۔ شراب پی کے لوگوں نے اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کر لیا ہے، لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی حاملہ کر ڈالا ہے، لوگوں نے اپنی بہنوں پر بھی گندے ہاتھ لگا دیے ہیں۔ او میرے بھائیوں، یہ شیطانی چیز ہے، گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے ایمان کی خیر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، یہ آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے گا۔ بڑے بڑے درویشوں کو برباد ہوتے شراب کے میخانے میں دیکھا گیا، بڑے بڑے جاگیرداروں کو قلاش ہوتے شراب کے میخانے میں دیکھا گیا۔ دنیا تباہ ہو جاتی ہے، دین برباد ہو جاتا ہے۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے قرآن و حدیث کے نصوص آپ کے سامنے پیش کیے۔ پیغام صرف اتنا ہے، آپ کا علاقہ بدنام ہے، شراب سے خود کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، شراب کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اس لیے گناہ کو
بڑا بوجھ نہ سمجھو، اس کو چھوڑنے کے لیے کوشش کرو، ضرور اللہ راستے دکھائے گا، بڑی بڑی عادتیں بھی چھوٹ جائیں گی۔ اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو، اسباب کو اختیار کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔